بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ میری طرف سے چندن کو بھیجے گئے فیکس کو آف دی ریکارڈ رکھنا چاہتے تھے۔ کراچی میں میری موجودگی ثابت کرنے کے لیے فیکس کو منظر عام پر لاتے تو پاکستان میں ان کے سیاہ کرتوتوں کا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ فیکس کو خفیہ رکھ کر وہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اپنی اس مجبوری کی بنا پر بھارتیوں نے پہلے جان ایشکوف اور اس کے فرار کے بعد لیری ہف کو درمیان میں ڈالا تھا۔ لیری کی موت سے مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہمارا شاندار مشن اچانک پھسپھسا ہو کر رہ گیا ہو۔ پہلے ہم را اور CIA کے عالمی شہرت یافتہ ایجنٹوں کے خلاف صاف آ رہا تھے۔ اس وقت ہمارا مقابلہ جوشی اور راجا جیسے تیسرے درجے کے مقامی مجرموں سے ہو رہا تھا۔ اس امر میں کوئی کلام نہیں تھا کہ وہ مجرم بھی را کے مقامی رابطوں میں اہم مقام رکھتے تھے، لیکن ان دونوں ناموں کے سامنے آنے کے بعد را یکا یک پسے پشت چلی گئی تھی۔ میرے دل میں یہ خلش پھانس بن کر چبھ رہی تھی کہ محض مصروف رہنے کے لیے ہم اپنے معیار سے بہت نیچے آ گئے تھے۔ اول خان کی میز پر رکھے ہوئے FM مانیٹر پر راجا اور نامعلوم غیر ملکی کے درمیان ہونے والی گفتگو میں آئی مین کا نام سن کر میں بری طرح چونکا تھا۔ اس وقت مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ ہم اپنے معیار سے گرا ہوا کوئی کھیل نہیں کھیل رہے تھے۔ جوشی کی ذات ہماری کسی بڑی کامیابی کا پہلا زینہ بننے والی تھی۔ جوشی کی بو سونگتے ہوئے ہم راجا کے خطرناک ٹھکانے تک پہنچے تھے اور اس مکار اعظم کو اپنے دام میں الجھانے کے بعد شی کے کسی نامعلوم آئی مین کا نام ہمارے علم میں آیا تھا۔ اول خان جتنی دیر فون پر موبائل فون کمپنی کے کسی ذمہ دار شخص سے گفتگو کرتا رہا، میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا رہا۔ اول خان کو اپنا پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن نمبر یا پن کوڈ یاد نہیں رہا تھا، اس لیے اسے فون پر اپنی شناخت میں قدرے دشواری ہوئی۔ پھر اسے دوسری طرف سے وہ نمبر بتا دیا گیا جس پر اس کے موبائل فون سے آخری کال کی گئی تھی۔ اول خان نے وہ نمبر پیڈ پر نوٹ کر کے دہرایا۔ نمبر کی تصدیق ہونے پر اس نے شکریہ کے ساتھ فون بند کر دیا۔ یہ ہے تمہارے نئی آئی مین کا نمبر، اول خان نے پیڈ پر سامنے ڈال دیا۔ راجا کا بتایا ہوا نمبر میرے ذہن میں محفوظ تھا۔ میں نے پیڈ پر ایک نگاہ ڈال کر اندازہ لگا لیا کہ راجا نے ہم سے غلط بیانی نہیں کی تھی۔ ہر طرف سے بری طرح گر جانے کے بعد اس کے مضبوط اعصاب جواب دے گئے تھے۔ اس نے ہمارے سامنے شکست تسلیم کر لی تھی۔ کیا تم اس نمبر پر کوئی وظیفہ پڑھ رہے ہو؟ ویرا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم ہر وقت بے مقصد باتیں کرنے پر تلی رہتی ہو۔ میں نے خشک لہجے میں اسے لتاڑنا چاہا لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ یہ بے مقصد بات نہیں ہے۔ امریکہ میں مشرقی عملیات کا بہت شہرہ ہے۔ تمہاری پیڈ پر جمی ہوئی نظروں سے شبہ ہو رہا تھا کہ تمہارے عمل کے زور سے کسی بھی لمحے وہ گمنام آئی مین پیڈ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ویرا کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں نے ویرا کے منہ لگنا مناسب نہیں سمجھا اور اول خان سے مخاطب ہو گیا۔ نمبر کی تصدیق ہو گئی ہے، چاہو تو تم فون کر لو۔ نہیں، اول خان نے بے ساختہ جواب دیا، یہ ٹیڑھا کام تم ہی کو مبارک ہو۔ مجھے شی اور اس کے بڑوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ میں زیادہ دیر تک بات نہیں سنبھال سکوں گا، تم ہی بہتر رہو گے۔ ویرا نے برجستہ اس کی تائید کی۔ وہ کراچی میں ہے، میری آواز سنتے ہی مجھے پہچان لے گا۔ وہ مردانہ آواز سن کر مجھے بھی پہچان لے گا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ تم اس سے کس حیثیت میں بات کرتے ہو، اول خان نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ اول خان نے واقعی ایک اہم نقطے کی نشاندہی کی تھی۔ راجا کے آئی مین کا ذکر سنتے ہی میرے ذہن میں نہ جانے کیوں یہ خیال سما گیا تھا کہ مجھے اس سے دوسرا آئی مین بن کر بات کرنی چاہیے۔ ایسی صورت میں اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار نہ ہوتا کہ اس کے مخاطب کا نام ڈینی ہے۔ شی سے میری بغاوت کے بعد جمی لائٹ سے لے کر ہر چھوٹے بڑے کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ میرے ہاتھوں شی کے 2 آئی مین مارے جا چکے تھے اور ان کی سلور آئیز میرے قبضے میں آ چکی تھی۔ جمی لائٹ شی کا سربراہ تھا۔ یہ بات پوری طرح اس کے علم
علم میں آ چکی تھی کہ میں نے سلور آئیز پر قابض ہونے کے بعد ان کی مدد سے شی کے کئی شہ زوروں کو اپنی اطاعت پر مجبور کر کے ان کی گردنیں اڑا دی تھیں۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن محض میرے ناجائز تصرف کی وجہ سے سلور آئیز کی مقتدر حیثیت کو مجروح نہیں کیا۔ میرے ہاتھوں پہ در پہ بھاری نقصانات اٹھانے کے باوجود دنیا بھر میں سلور آئی کو طاقت اور دبدبے کے علامتی سکے کے طور پر رائج رکھا تاکہ شی کی ساکھ کو کسی طرح کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ جمی لائٹ کی اسی پالیسی کا تسلسل تھا کہ اس کی موت کے ایک طویل عرصے بعد پاکستان میں کوئی نیا آئی مین آن موجود ہوا تھا۔ اگر وہ خود آئی مین ہونے کا دعویٰ دار تھا تو اس کے پاس سلور آئی کا موجود ہونا ضروری تھا۔ ہمیں اس رابطے کا نمبر مل چکا تھا، مگر وہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا۔ پوری حکمت عملی طے کیے بغیر اس سے رابطہ کرنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ تم سوچ میں پڑ گئے۔ مجھے خاموش پا کر اول خان نے ٹوکا، اگر تم اس سے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہو تو میں کر لوں گا۔ میں آہستگی سے ہنس پڑا۔ میرے پاس کئی راستے ہیں، میں اس سے اپنی اصل حیثیت میں بات کروں یا کوئی اجنبی نام اختیار کروں، یہ سوال مجھے تنگ کر رہا ہے۔ آج کل تو ویسے بھی تمہارے 4 نام چل رہے ہیں، اول خان نے مذاق میں کہا۔ ڈینی، مظہر، ماجد یمنی اور کرنل داور ہونے کے ساتھ ساتھ تم آئی مین بھی ہو، کیونکہ ایک سلور آئی آج بھی تمہارے قبضے میں ہے۔ ویرا نے لقمہ دیا۔ بات لمبی ہو جائے گی، میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ کیوں نہ راستے میں اور گھر پہنچ کر یہ سب طے کر لیا جائے، میں خود بھی یہی چاہ رہا تھا۔ اول خان نے خوش ہو کر کہا، گھر کے اسپیکر فون پر ہم سب سکون سے تمہاری اور اس کی باتیں سن سکیں گے۔ تمہارے لیے اسپیکر فون 2 ٹکے کی چیز ہے، اپنے دفتر کے لیے کیوں نہیں منگوا لیتے؟ ویرا نے تیوریوں میں بال ڈال کر سوال کیا۔ یہاں اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، یہ چھاونی کا علاقہ ہے، ہر وقت کہیں نہ کہیں چاند ماری ہوتی رہتی ہے۔ اول خان نے وضاحت کی، پیش منظر سے آنے والی شوٹنگ کی آوازیں سن کر فون پر ہر ایک اندازہ لگا سکتا ہے کہ فون کیسے علاقے سے کیا جا رہا ہوگا۔ دوسری اور زیادہ اہم بات یہ ہے کہ ہماری اکلوتی CSD تمہارے گھر کے فون کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اب اس کے بغیر رازداری کا پورا یقین نہیں ہوتا۔ میں نے وہاں سے روانگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ راجہ پوری طرح ہمارے قابو میں آ چکا تھا اور غلط فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ کسی پرائیویٹ اسپتال کے کمرے میں زیر علاج تھا۔ اول خان کے ماتحت بہت سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ روزی کی واپسی کے بعد انہیں قیدی کی نرسنگ کی ضروریات کس طرح پوری کرنی تھی۔ آئی مین اور چوپڑا کے بارے میں کوئی فیصلہ ہونے تک اسے بستر تک محدود رہ کر اپنا وقت گزارنا تھا، اس کے لیے ہم میں سے کسی کا وہاں موجود رہنا ضروری نہیں تھا۔ اول خان نے کھڑے کھڑے اپنے فیلڈ فون پر اپنے کسی ماتحت کو اپنی روانگی سے آگاہ کر کے فون بند کر دیا۔ میرے اندازے کے عین مطابق اسے راجہ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اسٹیشن 4 سے واپسی پر ہمارے پاس 2 گاڑیاں تھیں۔ میں گھر سے ویرا کو ساتھ لے کر اپنی گاڑی سے وہاں پہنچا تھا۔ اول خان اسپتال سے راجہ کو لے کر سیدھا وہاں پہنچا تھا۔ میں نے اخلاقاً ویرا کو اول خان کے ساتھ روانہ کر دیا اور خود ان کے پیچھے ہو لیا۔ اسٹیشن 4 سے واپسی کے اس سفر میں ہماری ٹیم بکھر گئی اور مذاکرات ادھورے رہ گئے، مگر میرا ذہن مسلسل کام کرتا رہا۔ راستہ زیادہ طویل نہیں تھا، ہم تھوڑی دیر میں گھر پہنچ گئے۔ وہاں غزالہ اور سلطان شاہ اپنے سینوں میں تجسس کا ایک سمندر لیے ہمارے منتظر تھے۔ میرا یہ ارادہ خاک میں مل گیا کہ ہم گھر پہنچتے ہی سر جوڑ کر جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ غزالہ بہت سنجیدہ اور بردبار تھی، وہ موقع کی نزاکت اور اس سے بھی بڑھ کر میرے تیوروں کو سمجھتی تھی۔ شی کے کسی آئی مین سے راجہ کے تعلق کا انکشاف سن لینے کے بعد اس نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن سلطان شاہ کے سوالات کا سلسلہ نہ رک سکا۔ اب تم کچھ دیر کے لیے اپنی چونچ بند کر لو۔ کافی دیر صبر کرنے کے بعد ویرا میری آنکھ کا اشارہ پا کر اس پر گرائی۔ ہم یہاں تمہاری جرا کا جواب دینے نہیں، کچھ اہم مسائل پر بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تم نے اپنے سوالات سے ہمارا آدھا بیجا خالی کر دیا ہے، سب کو نہ گھسیٹو، صرف اپنی بات کرو۔ ویرا کا اعتراض سنتے ہی سلطان شاہ کی ذہنی رو بدل گئی۔ عورتوں کے پاس ویسے بھی آدھا دماغ ہوتا ہے، وہ خالی ہو جانے کے بعد اب تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہا، تم مسائل پر کیا بات کرو گی؟ ویرا نے اس مرحلے پر دانش مندی سے کام لیا اور بات بڑھانے کے بجائے تحمل سے بولی، چلو میں نہیں بولوں گی، مگر اول خان
خان اور ڈینی کو تو بات کرنے دو، میں نے انہیں کب روکا ہے، یہ اپنی بات کر لیں، میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔ سلطان شاہ نے ہتھیار ڈال دیے، بھارتی اور امریکن دونوں تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اول خان نے زبان کھولی، ویرا نے صحیح کہا تھا کہ آج ان کے لیے تمہارے ایک چہرے کے 4 نام ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ تم اپنے کس روپ میں انہیں زیادہ خطرناک لگ رہے ہو۔ ہم پٹڑی سے اتر رہے ہیں، سلطان شاہ نے اسے ٹوکا، آئی مین کے مسئلے میں امریکی اور بھارتی کہاں سے آن ٹپکے، یہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ کچھ دیر خاموش رہ کر ہماری باتیں سنو گے تو سب کچھ سمجھ میں آتا چلا جائے گا، میں نے اسے گھور کر کہا۔ پھر اول خان سے مخاطب ہو گیا، یہ بات میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس وقت ماجد یمنی سے سب سے زیادہ دہشت زدہ ہیں۔ تم پہلے بھی یہ بات کہہ چکے ہو، حالانکہ جان ایشکوف اور لیری نے کھل کر ڈینی کے خلاف باتیں کی تھیں۔ ویرا نے اعتراض کیا، وہ ایک مدت سے میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے پکڑنے میں مسلسل ناکامیوں کا منہ دیکھ رہے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ پرانے زخم مندمل ہوتے جاتے ہیں، ماجد یمنی کا لگایا ہوا زخم تازہ ترین ہے، جان میرے ہاتھوں بننے والی درگت کو عمر بھر فراموش نہیں کر سکے گا۔ میں ڈینی سے متفق ہوں، اول خان نے سر ہلا کر کہا۔ CIA کی مہم میں اب جان کی ذاتی پرخاش کا عنصر بھی شامل ہو گیا ہے، وہ ڈینی سے پہلے ماجد کو پکڑ کر کیفر کردار تک پہنچانا چاہے گا، اس کے بعد ڈینی کی باری آئے گی۔ مظہر کے بارے میں امریکیوں سے زیادہ بھارتی بے چین ہیں، پھر تم کو ماجد بن کر آئی مین سے بات کرنی چاہیے، تمہارا اصل نام سنتے ہی وہ بدک جائے گا۔ ویرا نے فیصلہ سنا دیا، وہ واقعی اس مسئلے کا سیدھا آسان ترین اور منطقی حل تھا۔ مجھے لمحہ بھر کے لیے حیرت ہوئی تھی کہ وہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آ سکی تھی۔ آدمی تنہا ہو تو مشکلات میں گھیر کر کبھی کبھی خود کو بہت بے بس محسوس کرنے لگتا ہے، لیکن اسے اپنے اعتماد کے ساتھیوں سے مشاورت کی سہولت حاصل ہو تو آپس کے بحث و مباحثے سے نہ صرف دل کو ڈھارس ملتی ہے بلکہ بعض مسائل کا آسان حل بھی سامنے آ جاتا ہے۔ ماجد یمنی اچانک امریکیوں کے سامنے آنے والا ایک نیا نام تھا جس نے جان کو بری طرح دہشت زدہ کیا ہوا تھا۔ اگر راجا سے کام لینے والا آئی مین بھی شی کی پرانی روایات کے مطابق پاکستان میں کسی امریکی سازش کو پروان چڑھانے کے ارادے سے آیا تھا تو اسے بھی میری زبان سے ماجد کا نام سن کر چونکنا چاہیے تھا۔ جان کی طرح آئی مین بھی امریکی تھا، میں یمنی نژاد بن کر اسے آسانی سے اپنے لہجے سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ کوشش کرو گے وہ کسی طرح تم سے ملنے پر آمادہ ہو جائے۔ اول خان نے حسرت آمیز آواز میں مشورہ دیا۔ ویرا بے ساختہ ہنس پڑی اور بولی، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، تم شیعہ کے طریقہ کار سے واقف نہیں ہو اس لیے یہ بات کہہ رہے ہو۔ راجا اس کے لیے کام کر رہا تھا لیکن اس نے بھی کبھی آئی مین کی صورت نہیں دیکھی، بس آواز سے پہچانتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے گڑے مردے اکھاڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ سلطان شاہ نے سوچتے ہوئے کہا، اس کے لیے یہ زیادہ آسان کام ہوتا کہ وہ اپنے آئی مین ہونے کا اعلان کیے بغیر کسی اور خفیہ نام سے اپنا کام شروع کر دیتا۔ اس وقت تم نے غیر معمولی ذہانت کا مظاہرہ کیا ہے، میں نے اس کی تعریف کی۔ اول خان کے دفتر میں FM مانیٹر پر آئی مین کے الفاظ سنتے ہی میرا ماتھا ٹھنکا تھا اور میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ وہ بڑے ارادے لے کر یہاں آیا ہے۔ راجا اور اس جیسے دوسرے بدماشوں کے ذریعے جب زیر زمین دنیا میں آئی مین کا نام گونجے گا تو شیعہ کے پرانے نمک خوار خود بخود اس کے گرد جمع ہوتے چلے جائیں گے۔ وہ شیعہ کے نام اور ساکھ کو استعمال کر کے جلد از جلد یہاں اپنا بڑا گروہ منظم کرنے کے چکر میں معلوم ہوتا ہے آئی مین کا نام استعمال کرنے کا کوئی اور سبب نہیں ہو سکتا۔ غزالہ نے میری تائید میں لب کشائی کی، ہو سکتا ہے کہ اب کوئی جہانگیر کو بھی گھیرنے کی کوشش کرے۔ شیعہ کے پرانے آدمیوں میں اس کا نام سر فہرست ہے اور وہ ڈینی کی وجہ سے دوسروں کے عطاب کا نشانہ بھی بنتا رہا تھا۔ ویرا نے ہنس کر یاد دلایا، تم کو ہنستے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ سلطان شاہ نے تلخی سے کہا، اسے سب سے زیادہ تم نے ستایا تھا، حد یہ ہے کہ اسے بلیک میل کرنے کے لیے اس کے شیر خوار بیٹے کو اغوا کر کے فرضی نام سے نرسری میں ڈال دیا تھا۔ کیا دن تھے وہ بھی! پرانے دنوں کا ذکر چھیڑنے پر ویرا حسرت سے ایک گہرا سانس لے کر بولی، اس
وقت میرے ذہن پر بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح ڈینی تک پہنچ جاؤں۔ اس جنون میں پتہ نہیں کیا کیا کر گزری۔ اپنی ان زیادتیوں کا خیال آتا ہے تو مجھے ندامت ضرور ہوتی ہے۔ یہ سودا تمہارے سر سے نکل گیا مگر اب تمہارے دوسرے ہم وطنوں کے سروں میں سما گیا ہے۔ غزالہ نے ہلکے تن سے کہا، تم دونوں نے میرے ہاتھوں خاصے دکھ اٹھائے ہیں، تم کو اس تلخ نوائی کا پورا حق حاصل ہے۔ اس کے ازالے کے لیے میں تم کو بس ایک دعا دے سکتی ہوں کہ ڈینی کے حاسدوں اور دشمنوں کو اس سے زیادہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے جتنا میں نے دیکھا تھا۔ تمہارا ڈینی پکا چھلاوا ہے۔ چھلاوا، ویرا بولی، معلوم ہو رہا ہے کہ تم سب میری ٹانگ کھینچنے کے لیے جہاں جمع ہوئے ہو۔ میں نے خفت سے کہا، یہ تمہاری قصیدہ گوئی نہیں ہے، بات سے بات نکل رہی ہے۔ اول خان نے کہا، یہ واقعی اہم نقطہ تھا کہ نیا گروہ بنانا شیعہ کی دوبارہ شیرازہ بندی سے زیادہ آسان اور محفوظ کام تھا۔ اس کے لیے پیچیدہ راہ کیوں اختیار کی گئی؟ اگر کوئی اور بات رہ گئی ہو تو وہ بھی صاف کر لو تاکہ میں آئی مین سے بات کرنے کے بارے میں سوچوں۔ بس یہ دھیان رکھنا کہ ابھی تک چوپڑا، جوشی، راجہ اور آئی مین کے مراسم کے بارے میں گتھی نہیں سلجھی۔ غزالہ نے اول خان کی بات درمیان سے اچک لی اور بولی، چوپڑا اور جوشی کی دوستی کی بات پہلے ہی کھل چکی ہے۔ یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ جوشی کی راجہ سے دوستی تھی۔ راجہ آئی مین کے لیے کام کر رہا ہے، تم درست نتیجہ اخذ کر رہی ہو، مگر یہ بات نہیں معلوم ہو سکی کہ چوپڑا اور راجہ کے مراسم کس نوعیت کے تھے۔ اول خان اپنے موقف پر قائم رہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، چوپڑا اور راجہ ایک دوسرے سے بہت کم ملے تھے، لیکن ان کے تعلقات میں گہرائی کا یہ عالم تھا کہ چوپڑا نے اسے ایک بہت بڑے عذاب سے بچا لیا تھا اور اس نے چوپڑا کے ایما پر جوشی کو پہلے اغوا اور پھر قتل کر دیا تھا۔ موت کے ایک سوداگر اور اس کے عام سے خریدار کے درمیان اتنے گہرے تعلق کے اسباب کچھ اور ہی ہو سکتے تھے۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ایک مرتبہ پھر راجہ کی گوشمالی کرنے کی ضرورت تھی۔ میں اپنا ذہن بنا چکا تھا، وہ چاروں بھی میری اور آئی مین کی گفتگو سننے کے منتظر تھے۔ مجھے ان کے صبر کا امتحان لینے سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں نے اسپیکر فون اپنی طرف کھسکایا اور آئی مین کا نمبر ملانا شروع کر دیا۔ دوسری گھنٹی بجتے ریسیور پر ایک شوق اور زندگی سے بھرپور نسوانی آواز سنائی دی۔ بولنے والی نے صرف ہیلو کہا، لیکن اس ایک لفظ سے ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ اپنے لب و لہجے سے وہ امریکی نژاد تھی۔ میں وہ اجنبی نسوانی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے سٹ پٹا گیا۔ میرے وہم میں بھی نہیں آ سکا تھا کہ آئی مین کے سوا کوئی اور فون اٹھائے گا۔ فوری طور پر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس سے کیا کہوں۔ پھر خیال آیا کہ وہ آئی مین کے گھر میں اگر فون اٹھانے پر مامور تھی تو کسی نہ کسی حد تک اس کی رازداں بھی رہی ہوگی۔ میں نے اپنی خاموشی کا دورانیہ اشتباہ حد تک طویل نہیں ہونے دیا۔ میں آئی مین سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے دھیمی اور گمبھیر آواز میں کہا۔ اوہ سر، لڑکی کی تہیت ادا اور بے ساختہ آواز ابھری۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ لڑکی کی پہلی آواز کی طرح اس کا وہ سوال بھی میرے لیے غیر متوقع تھا۔ ایسے رابطوں میں تفصیلی تعارف اور مذاکرات نہیں ہوا کرتے۔ اصولی طور پر اسے آئی مین کا نام سنتے ہی مزید باتوں کا سلسلہ موقوف کر کے اسے بلا دینا چاہیے تھا۔ مجھے شبہ ہوا کہ میرا بتایا ہوا نام آئی مین کی طبیعت پر گراں گزرا تو وہ فون پر آنے سے ہی انکار کر دے گا۔ فون نمبر کے سہارے اس کی کمی گاہ کا سراغ لگا کر وہاں دعویٰ بولنا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان اور محفوظ طریقہ تھا، مگر میں ان معاملات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تصادم کے بجائے پر فریب مذاکرات کی راہ اختیار کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہیں میرے نام اور نسبت سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، میں نے برہمی سے کہا۔ میں اس کا دوست بول رہا ہوں۔ سوری سر، یہاں ان کے دوستوں کی تعداد زیادہ نہیں ہے اور میں فون پر ان سب کی آواز پہچان سکتی ہوں۔ آپ کی آواز نئی ہے اس لیے نام بتانا ضروری ہے۔ اس کا جواب مہذب مگر سخت تھا۔ اس نے کھل کر اقرار نہیں کیا تھا، مگر اس کی باتوں میں یہ امر پنہاں تھا کہ آئی مین اسی نمبر پر پایا جاتا تھا۔ میں اس کا دوست اور خیر خواہ ہوں، میں نے ترشی سے کہا۔ اسے اتنا ہی بتا دو کہ اگر وہ فون پر نہ آیا تو میں دوبارہ اسے رنگ نہیں کروں گا۔ مجھ سے بات نہ کر کے وہ سخت خسارے میں رہے گا۔ دوست اور خیر خواہ اپنے نام کے بارے میں اتنی رازداری سے کام نہیں لیتے۔ اس کی آواز سنجیدہ ہو چکی تھی۔ تم فی الحال مجھے الفریڈ ہچکاک کہہ سکتی ہو۔ اس بار میرا لہجہ خاصا تلخ ہو گیا۔ ذرا ہولڈ کریں، میں دیکھتی ہوں کہ کیا صورتحال ہے۔ بولنے والی کی آواز بدستور نرم رہی۔ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ مجھے ڈر تھا کہ
وہ میرا نام جانے بغیر فون پر آنے سے انکار کر دے گا، مگر میرا وہ اندیشہ غلط ثابت ہوا۔ کون بول رہا ہے؟ اس نے فون پر آتے ہی گراتی ہوئی آواز میں لڑکی کا سوال دہرایا۔ آواز میں نے پہچان لی کیونکہ میں اسے راجا سے بات کرتے ہوئے سن چکا تھا۔ میرا نام ماجد ہے، اس بار میں نے بلا تعامل جواب دیا۔ مجھے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے، اس سلسلے میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارا نام پہلی بار سنا ہے، اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کسی سلسلے میں مجھے بلیک میل کر لو گے تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ میں اپنا پیسہ فالتو برباد نہیں کرتا، مجھے غلط نہ سمجھو۔ میں نے درد مندانہ آواز میں احتجاج کیا۔ میں بلیک میلر نہیں ہوں، پہلے یہ بتاؤ کہ تمہیں میرا فون نمبر کس نے دیا ہے؟ اس نے میرے احتجاج کو نظر انداز کر کے پوچھا۔ یہ میرا کاروباری راز ہے، اسے افشا نہیں کیا جا سکتا۔ میرا کام ہی رپوش اور پوشیدہ لوگوں کا سراغ لگانا ہے۔ جس طرح میں نے تمہارا فون نمبر معلوم کیا ہے، اسی طرح میں نے ڈینی کا کھوج نکالا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا پتہ تم کو بتا دوں اور میں اپنی جیب سے انعامی رقم تمہارے حوالے کر دوں۔ اس کی آواز تنزیہ ہو گئی۔ یہ بات میں نے سب سے پہلے بتا دی تھی کہ مجھے ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے۔ ڈینی پر امریکی حکومت نے انعام مقرر کیا ہے، تم کو ان کے کسی افسر یا کونسل خانے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ اس کی آواز میں طنز زیادہ نمایاں ہو گیا۔ ڈینی کے سلسلے میں تم مجھ پر مہربان کیوں ہو رہے ہو؟ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور جواب دیا، پہلے میں نے یہی کوشش کی تھی، جان ایشکوف سے سودا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس نے سنگین غلطی کی، مجھ سے ملنے کے لیے اپنے ساتھ مسلح آدمی لے آیا۔ گڑبڑ کی وجہ سے میں چھپا رہا، اپنے آدمی کو اس کے پاس بھیج دیا۔ بات بگڑتی چلی گئی اور ہمارے درمیان مفاہمت ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اوہ، تو تم وہی عبد الماجد الحسینی ہو؟ وہ پورا واقعہ میرے علم میں ہے، اس میں غلطی تمہاری بھی تھی۔ راستے میں تمہاری سرخ سوزوکی خراب ہو گئی اور جان اسے ڈھونڈتا رہا۔ اس کا بھڑکنا عین فطری تھا۔ وہ CIA کا بہت بڑا افسر ہے، اس سے ٹکراؤ ہو جانے کے بعد امریکی میرے دشمن ہو چکے ہیں۔ میں نے دوبارہ ان سے رابطہ کیا تو وہ مجھے انعام دینے کے بجائے کسی گندے جال میں پھانس لیں گے۔ اس مجبوری کی وجہ سے میں نے تم سے رابطہ کیا ہے۔ تو تمہارا خیال ہے کہ میں امریکی نہیں ہوں؟ اس کی آواز چبھتی ہوئی تھی۔ لہجے سے تم بھی امریکی معلوم ہو رہے ہو، مگر تم ایک عام اور ذمہ دار شہری ہو۔ وہاں کے سرکاری افسر میرے دشمن ہوئے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں ماجد کے روپ میں آئی مین کی نظروں میں اپنی ساکھ برقرار رکھنے میں کامیاب رہا تھا۔ تم کراچی کے پولیس اسٹیشنوں میں سے کسی کا انتخاب کر سکتے ہو۔ تمہاری نظر مجھ پر کیوں پڑی؟ وہ ہر طرح سے اپنا اطمینان کرنا چاہ رہا تھا۔ وہاں ضابطے کی لمبی کارروائیاں ہوں گی، رقم کونسل خانہ دے گا۔ وہ جاننا چاہیں گے کہ پولیس کا مخبر کون تھا۔ میں ان کے سامنے آیا تو بات بگڑ جائے گی۔ میں نے پورے صبر اور سکون سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پولیس والوں سے ہو کر مجھ تک آتے آتے وہ رقم آدھی رہ جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے ڈینی کے بارے میں ہر بات معلوم کرنے کے بعد میرا ذکر سرے سے اڑا دیں اور ڈینی کی گرفتاری کی ٹوپی اپنے سر منڈ کر انعام کے دعوے دار بن جائیں۔ میں ایک غریب الوطن یمنی ہوں، کراچی کی بگڑی ہوئی پولیس کا کیا بگاڑ لوں گا؟ تم یمنی ہو لیکن پاکستانیوں اور امریکیوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو۔ دوسری طرف سے طنز کیا گیا۔ مجبوری ہے، لاکھوں ڈالر کے معاملے میں کوئی بھی بے ایمان ہو سکتا ہے۔ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میں نے بہت چھان بین کی اور اپنی معلومات کو سینے سے لگائے بیٹھا ہوں۔ وقت گزر گیا تو ڈینی اپنا ٹھکانہ بدل لے گا۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ آئی مین جیسا خرانٹ شخص میری باتوں میں دلچسپی لینے اور گفتگو کو جاری رکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ سونے پر سہاگا یہ تھا کہ وہ جان ایشکوف والے واقعے سے باخبر تھا۔ میں نے اس بارے میں کوئی غلط بیانی نہ کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد جیت لیا تھا۔ تم میرا نام نہیں جانتے، صرف میرے لقب سے واقف ہو۔ تم کو علم ہوگا کہ مجھ سے تمہاری ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ اس سودے کے لیے تم کو اپنا اصول توڑنا ہوگا۔ ملاقات کے بغیر بات
بات نہیں بن سکے گی، میں نے اصرار کیا۔ پھر شاید تم کو نہیں معلوم کہ آئی مین کیا منصب ہوتا ہے۔ اس کی آواز سے تکبر اور نخوت کی بو آ رہی تھی۔ مجھے سب معلوم ہے، میں نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے سرسری لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ لوگوں اور خبروں کا کھوج لگانا آج کل میرا پیشہ ہے۔ تم سے رابطہ کرنے سے پہلے میں معلوم کر چکا ہوں، مجھے سب معلوم ہے۔ میں نے اس کے غرور کو ختم کرنے کے لیے سرسری لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں بتایا نا کہ لوگوں اور خبروں کا کھوج لگانا آج کل میرا پیشہ ہے۔ تم سے رابطہ کرنے سے پہلے میں معلوم کر چکا ہوں کہ تم شیعہ کے کوئی بڑے ہو۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے برسوں بعد بھی برما کے جنگلوں میں بہت سے جاپانی فوجی چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کی دانست میں جنگ ختم نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنے دشمنوں کے خلاف برسرے پیکار تھے۔ انہیں بہت مشکل سے یقین دلایا جا سکا کہ ان کے ملک نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ تم بھی شیعہ کے بڑوں میں سے کوئی ایسے کمانڈر ہو۔ شیعہ ایک مدت پہلے مار کھپ گئی۔ اس کے آدمیوں نے شیعہ کے اثاثوں پر قبضہ کر لیا۔ آئی مین مارے گئے یا گوشہ نشین ہو گئے اور اب اچانک تم نمودار ہوئے ہو۔ شاید تم کو معلوم ہو کہ شیعہ اس علاقے میں برسوں پہلے ختم ہو چکی تھی۔ شیعہ کی بربادی میں ڈینی اور ویرا کا بہت ہاتھ تھا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔